بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم فزکس کلاس 10 نیو بک 2026 پیکٹا کی طرف سے جو آئی ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے اردو میڈیم میں۔ ٹھیک ہے، یہ اردو میڈیم فزکس کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اردو میڈیم لیکچر آج ہم سٹارٹ کریں ہیں۔ اردو میڈیم لیکچر سیریز یہ آج سٹارٹ ہو رہی ہے فزکس کلاس 10 کی۔ اس بک کا ٹوٹل چیپٹر اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل چیپٹر ہمارے پاس یہ چیپٹر نمبر 10 سے فزکس سٹارٹ ہو رہی ہے۔ پہلے 9 چیپٹر ہم نے فزکس کے 9ویں کلاس میں پڑھ لیے تھے، تو آج ہم یہ 10ویں چیپٹر سے فزکس سٹارٹ کریں گے۔ 10ویں کلاس کی تھرمل فزکس پہلا چیپٹر ہے جو کہ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو ٹوٹل اس چیپٹر اس بک کے دیکھیں تو وہ ہیں 21، تو ٹوٹل یہ 12 چیپٹر بن رہے ہیں۔ 9ویں کی فزکس میں 9 چیپٹر سے 10ویں کی فزکس میں 12 چیپٹر ہیں، اور اینڈ پہ پیئرنگ اسکیم وغیرہ بھی دے دی گئی ہے، وہ بھی اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنا لیں گے۔ تو آج ہم پہلا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں، تھرمل فزکس۔ ساتھ میں پینسل اپنے ہاتھ میں رکھ کے بیٹھ رہی ہیں آپ نے، اور بک اوپن کر کے رکھنی ہے ساتھ میں اپنے۔ جو چیز انڈر لائن کروانے والی ہوگی میں ساتھ ساتھ کرواؤں گا، وہ آپ نے یاد کر لیا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، چیپٹر نمبر 10 ہے، پہلا ٹاپک یہ سٹارٹ میں انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف۔ حرارت اور ٹمپریچر ہماری روزمرہ زندگی میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اب دیکھیں جی حرارت اور ٹمپریچر، اب یہ سورج جو ہے ہمیں حرارت مہیا کرتا ہے۔ اگر یہ سورج نہ ہو تو ہماری روزمرہ زندگی کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بالکل جیم ہو چکی ہوں گی، فوٹو سینسس کا عمل نہیں ہوگا، ہمیں خوراک نہیں ملے گی۔ تو ہیٹ کی ہمیں نا بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ حرارت ایک انرجی ہے، تو یہ انرجی ہمیں زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ سورج کی حرارت کو محسوس کرنے سے لے کر گرم دن میں ٹھنڈا مشروب پینے تک ہر جگہ تھرمل فزکس کے بنیادی اصول کار فرما ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم سورج کی حرارت محسوس کرتے ہیں، اس کے علاوہ سارا دن گرمی کی وجہ سے ٹھنڈے مشروب پیتے ہیں، تو اس ساری جگہ پہ نا کہتے ہیں فزکس کا جو تھرمل فزکس ہے، یہ برانچ، اس کا اصول جو ہے وہ کار فرما رہتے ہیں۔ تھرمل فزکس ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ حرارت کس طرح اجسام کے درمیان منتقل ہوتی ہے۔ اب حرارت جو ہے نا ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے، تو کس طرح منتقل ہوتی ہے یہ ہمیں تھرمل فزکس کی جو برانچ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ چائے کا کپ ہم کمرے میں رکھتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ چائے کا کپ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ کہاں کیسے ٹھنڈا ہو گیا؟ حرارت اس کی کہاں منتقل ہو جاتی ہے؟ حرارت اس کی کمرے میں جو کہ ہمارا ایٹماسفیئر ہے، ماحول ہے، سراؤنڈنگ ہے، اس میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو حرارت ہمیشہ گرم سے ٹھنڈے جسم کی طرف چلتی ہے۔ اب چائے کا کپ گرم ہے، ماحول ہمارا ٹھنڈا ہے، تو حرارت جو ہے وہ گرم مطلب چائے کے کپ سے نکل کے ٹھنڈے ماحول میں چلی جاتی ہے، اور چائے کا کپ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو حرارت منتقل ہو جاتی ہے۔ تو حرارت کس طرح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے، یہ ہمیں تھرمل فزکس ساری مدد کرتی ہے بتانے میں ہماری۔ اجسام کا ٹمپریچر کیسے بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے، حرارتی انرجی کیسے ایک جسم سے دوسرے جسم تک پہنچتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ فزکس کی یہ شاخ ٹمپریچر، انتقال تھرمل انرجی، مخصوص حرارتی گنجائش، حالتوں میں تبدیلی، مخفی حرارت، ایوپوریشن اور بوائلنگ جیسے اہم تصورات کی سائنسی بنیادیں ہمیں فراہم کرتی ہے۔ تو اس میں جو آپ نے اب تک تھرمل فزکس کی تعریف انڈر لائن کرنی ہے، تو یہ آپ تعریف لگا لیں، یہ تھرمل فزکس کی تعریف ہے۔ فزکس کی یہ شاخ ٹیمپریچر، انتقال تھرمل انرجی، مخصوص حرارتی گنجائش، حالتوں میں تبدیلی، مخفی حرارت اور ایواپوریشن بوائلنگ جیسے اہم تصورات کی سائنسی بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ تھرمل فزکس کی اہمیت کیا ہے؟ تھرمل فزکس نہ صرف ہمیں ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ یہ سائنسدانوں کو خلا کی کھوج، مؤثر انرجی سسٹم اور جدید ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ اب ہے حرارتی پھیلاؤ، پہلا ٹاپک۔ حرارتی پھیلاؤ کیا ہے؟ دیکھیں گرم چیز، جب ہم کسی چیز کو گرم کرتے ہیں نا، تو وہ اس میں پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حرارتی پھیلاؤ۔ کیونکہ حرارت کی وجہ سے وہ پھیلاؤ پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کو حرارتی پھیلاؤ کہتے ہیں۔ حرارتی پھیلاؤ کسی جسم کی لمبائی، ایریا اور والیوم میں وہ اضافہ ہے جو اسے حرارت دینے پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حرارتی پھیلاؤ کی تعریف ہے، اس کو حرارتی پھیلاؤ کی آپ تعریف نشان لگا لیں۔ جیسے ہی مادے کا ٹمپریچر بڑھتا ہے، اس کے مالیکیولز کی کائنیٹک انرجی اس کے مالیکیول کائنیٹک انرجی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں مادہ جو ہے وہ پارٹیکل سے مل کے بنا ہے۔ جب ہم مادے کو حرارت دیتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے جو پارٹیکلز ہیں نا وہ آپس میں، اگر سالڈ ہے وہ ٹھوس چیز ہے، تو اس کے پارٹیکل آپس میں مضبوطی سے ہم نے پڑھا ہوا جڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں نا، تو اس کے پارٹیکلز کے درمیان جو وہ فورس آف اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے، وہ کشش کی جو فورس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہونے لگتی ہے، وہ پارٹیکل جو ہے وہ کھلے کھلے ہو جاتے ہیں، ان کی کائنیٹک انرجی بڑھ جاتی ہے، وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، تو حرکت کی وجہ سے کائنیٹک انرجی ہوتی ہے۔ تو بھائی لکھا ہوا جیسے ہی ہم مادے کا ٹمپریچر بڑھاتے ہیں نا، تو اس کے مالیکیول کی جو کائنیٹک انرجی ہے نا وہ حاصل ہو جاتی ہے ان کو، جس کے باعث وہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہٹنے لگتے ہیں۔ دور ہٹنے لگتے ہیں تو ہم کہیں گے وہ پھیل رہے ہیں، یوں جسم پھیل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اس کے برعکس جب ہم کسی مادے کو ٹھنڈا کرتے ہیں نا تو مالیکیول انرجی اپنی کھو دیتے ہیں، تو وہ پھر وہ قریب قریب آنے لگ جائیں گے، تو جس سے مادے میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس عمل کو حرارتی سکڑاؤ کہتے ہیں۔ تو یہ حرارتی سکڑاؤ کی تعریف بھی لگانی ہے اور وہ حرارتی پھیلاؤ کی تعریف آپ نے لگا لینی ہے۔ آگے ہے ٹھوس اجسام میں حرارتی پھیلاؤ۔ اب مادہ کی تین حالتیں ہیں نا، ٹھوس، مائع اور گیس۔ ٹھوس میں حرارتی پھیلاؤ کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم ٹھوس اجسام کو حرارت دیتے ہیں تو وہ پھیلتے ہیں، اور یہ پھیلاؤ ایک وسیع ٹمپریچر تک مستقل رہتا ہے۔ مطلب یہ پھیلاؤ جو ہے نا ایک کافی لمبے ٹمپریچر تک جو ہے نا ایک ہی جیسا پھیلاؤ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹمپریچر میں جو تبدیلی ہے ٹھوس کی والیوم یا لمبائی میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ تو ٹمپریچر میں تبدیلی سے ٹھوس کی والیوم یا لمبائی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر ٹھوس جسم کی لمبائی حرارت دینے سے تبدیل ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں حرارتی پھیلاؤ، طولی حرارتی پھیلاؤ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ طولی حرارتی پھیلاؤ کی تعریف لگا لیں۔ اگر ٹھوس اجسام کی لمبائی حرارت دینے سے تبدیل ہو رہی ہے تو اسے ہم کہیں گے طولی حرارتی پھیلاؤ۔ مثال کے طور پر شکل میں ہمیں آگے دکھائی گئی ہے وہ میٹل کی سلاخ ہے، وہ ابھی ہم ریڈ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ طولی حرارتی پھیلاؤ کی تعریف آپ نے مارک کر لینی ہے کتابوں پہ۔ میٹل کی ایک سلاخ جس کی ابتدائی لمبائی ایل ناٹ ہے، اس کو ٹمپریچر ٹی ناٹ تک گرم کیا جاتا ہے تو وہ پھیلنے لگتی ہے۔ جب میٹل کی سلاخ کو، یہ دیکھیں یہ میٹل کی ایک سلاخ ہے، ٹھیک ہے، اس کی لمبائی ہے ایل ناٹ، اور شروع میں جو اس کا ٹمپریچر ہے نا، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں وہ ہے ٹی ناٹ کو ٹمپریچر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب ہم اس کو ہم حرارت کریں گے نا، ہیٹ دیں گے، حرارت اس کو پرووائڈ کریں گے، حرارت مہیا کریں گے، تو اس کی وجہ سے اس کے پارٹیکلز کے درمیان کائنیٹک انرجی بڑھے گی اور یہ پھیلاؤ آئے گا اس میں۔ تو اب لمبائی جو ہے نا حرارت کرنے کے بعد اس کی لمبائی جو ہے وہ ایل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹمپریچر کتنا ہے، ہم نے ٹی ٹمپریچر پہ اس کو ہم نے گرم کیا، ٹی ٹمپریچر پہ آپ نے اس کو گرم کیا تو اس کی لمبائی جو ہے اب دیکھیں بڑھ گئی ہے، کتنی بڑھ گئی ہے، ڈیلٹا ایل بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی لکھا ہوا ہے حرارت دے کر اس کا ٹمپریچر ٹی تک بڑھا دیا تو اس کی لمبائی، نئی لمبائی کتنی ہو جائے گی، ایل۔ تو ٹمپریچر ٹی بڑھانے سے نئی لمبائی کتنی ہوگی، ایل۔ پہلے لمبائی ایل ناٹ تھی، ٹمپریچر ٹی ناٹ تھا، لہذا سلاخ کی لمبائی میں اضافہ یوں ہوگا، ڈیلٹا ایل جو کہ لمبائی میں اضافہ ہے وہ کتنا ہوگا، آخری لمبائی مائنس پہلی لمبائی، آخری لمبائی کتنی ہے، ایل، اور ابتدائی لمبائی کتنی تھی، ایل ناٹ، تو ایل مائنس ایل ناٹ، ٹھیک ہے، یہ لمبائی میں اضافہ آئے گا۔ اس طرح اب یہ لمبائی میں اضافہ کیوں ہوا، کیونکہ ہم نے ٹمپریچر بڑھایا، تو ٹمپریچر کتنا چینج کیا، ڈیلٹا ٹی ٹمپریچر چینج، جیسے ہم نے لمبائی میں تبدیلی لکھی ہے تو ٹمپریچر میں تبدیلی بھی لکھیں گے، تو ڈیلٹا ٹی برابر ہو جائے گا آخری ٹمپریچر مائنس پہلا ٹمپریچر، ٹی مائنس ٹی ناٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے لکھیں گے یہ مشاہدہ کیا گیا ہے، یہ پورا نا لمبا سوال ہے کہ ٹھوس اجسام میں طولی حرارتی پھیلاؤ کی جو ہے نا وہ حسابی شکل بنائیں۔ تو یہ طولی حرارتی پھیلاؤ کی تعریف لکھ کے وہ میٹل سلاخ سے آپ نے اس کا لانگ لکھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے، سٹارٹ سے ہی۔ یہ پورا لمبا سوال ہے۔ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ ٹھوس اجسام کی لمبائی تبدیلی کی ابتدائی تبدیلی ٹھوس اجسام میں جو لمبائی کی تبدیلی ہوتی ہے نا، اس کی ابتدائی لمبائی اور ٹمپریچر میں تبدیلی کے نا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے، جس کو اردو میڈیم میں کہتے ہیں، ہم جو اردو میڈیم ہم پڑھ رہے ہیں، براہ راست متناسب، ٹھیک ہے، یہ راست متناسب ہے، مطلب جتنا آپ اس کی آپ کی سلاخ کی اوریجنل لمبائی اور ٹمپریچر زیادہ آپ چینج کرو گے نا، ان دونوں کے حاصل ضرب جتنا زیادہ ہوگا نا، اتنی زیادہ لمبائی میں اس کا اضافہ ہوگا۔ تو ڈیلٹا ایل وہ راست متناسب ہے ایل ناٹ ڈیلٹا ٹی کے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیلٹا ایل ویسے لکھا رہے۔ اب یہ ختم کریں گے نا جب ہم یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل کا سائن، تو یہاں پہ ہم ایکول لگائیں گے، تو یہاں پہ جو ہمارا پروپورشنلٹی کانسٹنٹ آئے گا نا وہ ہے الفا، تو اس کی جگہ پہ ہم الفا لکھ دیں گے جب ہم یہاں ایکول لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو الفا آگے وہی ایل ناٹ ڈیلٹا ٹی۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس الفا کی قیمت اگر ہم نکال لیں تو ایل ناٹ ڈیلٹا ٹی ملٹی پلائی ہو رہا ہے، ضرب ہو رہا ہے، ادھر جا کے تقسیم ہو جائے گا ڈیلٹا ایل کے نیچے، تو ڈیلٹا ایل بٹا ایل ناٹ ڈیلٹا ٹی، تو یہ الفا کی قیمت آ گئی۔ اب ایک کام اور بھی ہم کر سکتے ہیں کہ نا اس ڈیلٹا ایل کی جگہ اگر ہم ڈیلٹا ایل کی قیمت درج کر دیں، ڈیلٹا ایل کس کے برابر ہے، ایل مائنس ایل ناٹ، تو ڈیلٹا ایل کی جگہ پہ ہم کیا لگا دیتے ہیں، ایل مائنس ایل ناٹ، وہ برابر ہے الفا ایل ناٹ ڈیلٹا ٹی۔ تو یہاں سے ایک فارمولا اور ہم بنا سکتے ہیں، یہ مائنس کا ایل ناٹ ادھر لے جائے، جمع ایل ناٹ ہو جائے گا، اور آگے کتنا ہے، جمع ایک جمع الفا ڈیلٹا ٹی۔ اب یہ میں اگر آپ کو ساری ڈیریویشن کاپی پہ الگ سے کر کے دکھا دوں تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو ڈیلٹا ایل از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایل ناٹ ڈیلٹا ٹی، تو ڈیلٹا ایل، اب یہ پروپورشنلٹی سائن ختم کر کے ایکوالٹی میں چینج کریں گے، ڈیلٹا ایل از اکول ٹو، ہمارے پاس یہاں آ جائے گا الفا، الفا ایل ناٹ ڈیل ٹی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس آ گیا، یہاں سے
آپ الفا کی قیمت نکال سکتے ہیں. تو الفا کس کے برابر آ جائے گا؟ یہ دونوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، اس کے الفا کے ادھر جا کے تقسیم ہو جائیں گے. تو ڈیلٹا ایل تقسیم ایل ناٹ ڈیلٹا ٹی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ فارمولا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ فارمولا ہے کہ ہم اس ڈیلٹا ایل کی جگہ جو ہے نا ڈیلٹا ایل کی قیمت پٹ کر دیں، آخری لمبائی مائنس ابتدائی لمبائی. تو ایل مائنس ایل ناٹ لکھ دیں از اکول ٹو الفا ایل ناٹ ڈیلٹا ٹی. مائنس ایل ناٹ اٹھا کے ادھر لے جائیں تو یہ ہو جائے گا ادھر جا کے جمع ایل ناٹ، آگے جمع الفا ایل ناٹ ڈیلٹا ٹی. اب یہاں سے نا آپ ایل ناٹ کامن لے سکتے ہو، تو ایل ناٹ آپ یہاں سے نا کامن لے لیں. تو یہ دیکھیے دوبارہ دیکھیے، شاید اسکرین سے ہی نیچے چلا گیا تھا جس کی وجہ سے نظر نہیں آ سکا. ایل مائنس ایل ناٹ از اکول ٹو الفا ایل ناٹ ڈیلٹا ٹی. اب یہ مائنس کا ایل ناٹ جو ہے نا ادھر جا کے جمع کا ایل ناٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے یہ پلس الفا ایل ناٹ ڈیلٹا ٹی ایسے ہی رہا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ نا ایل ناٹ دونوں میں ہم کامن لے سکتے ہیں، مشترک لے لیں گے. ایل ناٹ مشترک لیں گے، اندر کیا رہ جائے گا؟ اب یہ ایل ناٹ کامن چلا گیا، یہاں 1 آ جائے گا. تو 1 آ گیا پلس الفا آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب ایل ناٹ تو کامن گیا ہوا ہے، تو 1 پلس الفا ڈیلٹا ٹی. ٹھیک ہے، یہ وہ فارمولا جو ہماری بک پہ نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا جی طولی الارتی پھیلاؤ کی حسابی شکل. اب یہاں پہ الفا کیا چیز ہے؟ یہاں پہ الفا کسی بھی مٹیریل کے طولی پھیلائی کا کوفیشنٹ ہے. طولی پھیلاؤ کا کوفیشنٹ یہاں پہ ہے الفا. ٹھوس جسم کا والیوم بھی ٹمپریچر کے بڑھنے پر بڑھ جاتا ہے، اسے والیوم کا تھرمل پھیلاؤ کہتے ہیں. اب پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وہ طولی پھیلاؤ ہے. اب تھرمل پھیلاؤ کیا ہے؟ کہ ٹھوس اجسام کا والیوم اگر بڑھ جائے نا ٹمپریچر تبدیل کرنے سے، اس کو ہم کہتے ہیں والیوم تھرمل پھیلاؤ. اگر لمبائی بڑھ جائے تو اسے طولی حرارتی پھیلاؤ کہتے ہیں. اب یہ ٹیبل آپ نے لازمی یاد کرنا ہے. یہاں پہ نا مختلف مٹیریل کے لیے نا اب یہ الفا کی قیمت دی ہوئی ہے جو کہ طولی پھیلاؤ کا کوفیشنٹ ہے. ایلومینیم جو ہے، اب ہر مٹیریل جو ہے نا وہ مختلف لحاظ سے پھیلتا ہے. ایلومینیم اتنا پھیلے گا، پیتل اتنا پھیلے گا، کاپر اتنا پھیلے گا. یہ سارا ٹیبل آپ نے مروزی کے لیے یاد کر لینا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھ لیں ایم سی کیو. یہ ایم سی کیو کے لیے ٹیبل بڑا کام آئے گا آپ کے. اب ہم نے نا والیوم حرارتی پھیلاؤ، جو والیوم تھرمل پھیلاؤ ہے، وہ اس کی ساری ڈیریویشن کرنی ہے، ساری اس کی حسابی شکل نہ نکالنی ہے. اب یہاں پہ وہ پہلا لانگ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. شکل اس میں لازمی آپ نے بنانی ہے. یہ جو میٹل سلاخ والی اوپر بنی ہوئی ہے نا، یہ طولی پھیلاؤ میں شکل لازمی بنانی ہے. شروع سے لے کے آپ نے یہاں تک سارا ڈیرائیو کرنا ہے. اب اگر والیوم والا آیا گیا تو یہاں سے اس کی تعریف ہے والیوم تھرمل پھیلاؤ. یہ تعریف لکھ کے اس نے آپ کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے. فرض کریں ہمارے پاس ایک ٹھوس ہے جس کا ابتدائی والیوم کتنا ہے؟ وی ناٹ ہے، اور ٹمپریچر کتنا؟ ٹی ناٹ ہے. بالکل اس طرح وہاں پہ لینتھ تھی، یہاں والیوم آ جائے گا. جب اسے نئے ٹمپریچر ٹی تک گرم کیا جاتا ہے تو اس کا نیا والیوم یوں ہوگا. تو ڈیلٹا وی برابر ہے وی مائنس وی ناٹ. وہاں پہ ڈیلٹا ایل ایل مائنس ایل ناٹ تھا، بس یہاں وی چینج ہو جائے گا لینتھ کے ساتھ. باقی ڈیلٹا ٹی از اکول ٹو ٹی مائنس ٹی ناٹ، آخری ٹمپریچر مائنس ابتدائی ٹمپریچر، وہی فارمولا ہے یہ. تو یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جو والیوم کا میں تبدیلی ہے وہ ابتدائی والیوم اور ٹمپریچر کے حاصل ضرب کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے. ڈیلٹا وی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو وی ناٹ ڈیلٹا ٹی. اب اس کو ختم کر کے ایکول میں چینج کریں گے. وہاں الفا لگایا تھا، یہاں بس بیٹا لگا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ وی ناٹ ڈیلٹا ٹی ضرب ہو رہا ہے بیٹا کے، ادھر جا کے تقسیم ہو جائے گا. تو یہ دیکھیے یہ وہ والا سٹیپ یہاں پہ کیا ہوا ہے. بیٹا از اکول ڈیلٹا وی بٹا وی ناٹ ڈیلٹا ٹی آ گیا. ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلٹا وی کی جگہ وی مائنس وی ناٹ درج کر دیں. تو وی مائنس وی ناٹ درج کریں گے برابر ہے بیٹا وی ناٹ ڈیلٹا ٹی. نیکسٹ سٹیپ میں مائنس وی ناٹ ادھر جا کے جمع وی ناٹ ہو جائے گا، اور پھر کامن لیں گے وی ناٹ، تو 1 پلس بیٹا ڈیلٹا ٹی آ جائے گا. یہ بھی آپ کو میں ڈیریویشن کر کے دیتا ہوں کاپی پہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے کر کے دی ہے. چلیں جی، اب ہم یہ اس کی کرتے ہیں ڈیریویشن دوسرے کی، والیوم والے کی. تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ ڈیلٹا وی چینج ان والیوم، جو والیوم میں تبدیلی ہے ٹھوس کے، وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے اوریجنل والیوم ٹھوس کا اور ساتھ میں جتنا ٹمپریچر چینج کیا ان دونوں کے حاصل ضرب کے. تو ڈیلٹا وی برابر ہے بیٹا وی ناٹ ڈیلٹا ٹی. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ وی ناٹ ڈیلٹا ٹی ضرب ہو رہا ہے، ادھر جا کے تقسیم ہو جائے گا. تو بیٹا کی ویلیو میں آ جائے گی ڈیلٹا وی بٹا وی ناٹ ڈیلٹا ٹی. ٹھیک ہے، یہ فارمولا بنا لیں گے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈیلٹا وی کی جگہ ویلیو لگا دیں گے. ڈیلٹا وی کس کے برابر ہے؟ والیوم میں تبدیلی، انیشل والیوم ابتدائی والیوم مائنس آخری والیوم مائنس ابتدائی والیوم. آخری والیوم وی ہے اور حرارت کرنے سے پہلے والیوم وی ناٹ تھا. یہ ویلیو ڈیلٹا وی کی یہاں درج کر دیں. ڈیلٹا وی کی جگہ پہ وی مائنس وی ناٹ لگا دیں برابر ہے بیٹا وی ناٹ ڈیلٹا ٹی. نیکسٹ اسٹیپ میں مائنس وی ناٹ ادھر لے جائیں تو وی از اکول ٹو مائنس کا وی ناٹ ادھر جمع وی ناٹ ہو جائے گا، جمع بیٹا وی ناٹ ڈیلٹا ٹی. تو وی از اکول ٹو وی ناٹ یہاں سے نکالیں کامن،
تو یہ وی ناٹ کامن چلے گا، ایک آ جائے گا یہاں پہ جمع بیٹا وی ناٹ کامن چلے گیا تو ایک جمع بیٹا ڈیلٹا ٹی آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے تیار کرنا ہے یہ ڈیریویشن. لیں جی ہمارے دونوں لانگ کوشچن کمپلیٹ ہو گئے، والیوم حرارتی پھیلاؤ اور طولی حرارتی پھیلاؤ. اس کے بعد دوسرا ہے جی مایات کا حرارتی پھیلاؤ. جب جیسے اب اپنے ابھی ٹھوس کا حرارتی پھیلاؤ پڑا ہے، اب مایات میں بھی حرارتی پھیلاؤ آتا ہے. مائع کو گرم کریں اس سے بھی اس میں والیوم میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب کسی مائع کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کا والیوم بڑھ جاتا ہے. یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ تھرمل انرجی مائع کے مالیکیولز کو تیز رفتار بنا دیتی ہے. مائع کے جو مالیکیولز ہیں نا، جب ہم اس کو تھرمل انرجی دیتے ہیں مطلب حرارت دیتے ہیں، تو اس کے جو مالیکیولز ہیں نا وہ تیزی سے حرکت کرنے لگتے ہیں، جس سے وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور زیادہ جگہ گھیرنے لگتے ہیں. جب زیادہ جگہ گھیرنے لگیں گے ہم کہیں گے والیوم بڑھ گیا ہے. ٹھوس اجسام کے برعکس جن کی ایک خاص شکل ہوتی ہے، اب ٹھوس اجسام کی ایک خاص شکل ہوتی ہے، اس کے برعکس وہ محدود پھیل سکتے ہیں. مایات کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، اس لیے وہ ٹمپریچر بڑھنے پر ہر سمت میں زیادہ نہ پھیل جاتے ہیں. اب جو ٹھوس میں پھیلاؤ ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر سمت میں پھیلنے لگ جائیں، کیونکہ ان کے درمیان ایک طاقتور جو ہے وہ اٹریکشن کی قوت ہوتی ہے ٹھوس کے پارٹیکل کے درمیان. لیکن والیوم یہ جو مایات کا بڑھتا ہے نا، یہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ پارٹیکلز میں انرجی زیادہ آ جاتی ہے، کائنیٹک انرجی زیادہ گین کر لیتے ہیں. ان کی کوئی خاص شکل بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ نا تھوڑا زیادہ پھیلتے ہیں. ہر سمت میں ٹمپریچر بڑھنے سے ہر سمت میں آزادانہ طور پہ پھیل جاتے ہیں، جبکہ ٹھوس ایسے نہیں ہوتا. کسی مائع کے والیوم کا پھیلاؤ کا جو انحصار ہے نا وہ اس کے والیوم میں پھیلائے کے کوفیشنٹ پر ہوتا ہے، مطلب بیٹا کی قیمت پہ ہوتا ہے نا. تو یہ کیونکہ والیوم میں پھیلاؤ جو ہے وہ بیٹا سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اگر بیٹا زیادہ ہے تو وہ زیادہ پھیلے گا. ہر میٹیریل کے لیے یہ منفرد ہوتا ہے. جب ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں ایلومینیم کے لیے جو ہے ٹمپریچر کوفیشنٹ کی ویلیو اور ہوتی ہے، پیتل کے لیے اور ہوتی ہے سالڈ کے کیس میں. اس طرح والیوم جو ہوتا ہے نا لیکوڈ کا بڑھتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا لیکوڈ ہے کون سا. مایا ہمارا ہے کون سا، مائع کو لیکوڈ کہتے ہیں نا، تو مائع کون سا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا پھیلے گا گرم کرنے سے. وہ ڈیپینڈ کرے گا اس کی بیٹا کی قیمت کتنی ہے، جو کہ کوفیشنٹ آف والیوم ہے، ٹھیک ہے. ایکسپینشن والیوم پھیلاؤ کا کوفیشنٹ ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا، ٹھیک ہے. اگر وہ زیادہ ہے تو وہ زیادہ پھیلے گا. تو یہ کویشچن ہے ڈیلٹا وی برابر ہے بیٹا وی ناٹ ڈیلٹا ٹی. ہم پیچھے ڈرائیو بھی کر چکے ہیں. اب ڈیلٹا وی یہاں پہ والیوم میں تبدیلی ہے، یہاں پہ بیٹا کیا ہے، والیوم کتنا پھیلے گا، پھیلاؤ کا کوفیشنٹ یہ ہے. وی ناٹ اصل والیوم ابتدائی والیوم ہے، اور ڈیلٹا ٹی ٹمپریچر میں تبدیلی ہے، ابھی کتنا ٹمپریچر تبدیل کیا اور والیوم بڑھا ہے. اس چیز کو سمجھانے کے نا یہاں پہ ایک عام فلاسک رکھی گئی ہے. اس کی مثال بڑی اچھی ہے. اس فلاسک کے اندر نا آپ دیکھ سکتے ہیں مائع بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب مائع جو ہے وہ سٹارٹ میں جو اس کی مائع کی پوزیشن ہے نا وہ اے ہوگی، ٹھیک ہے. اے تک نا ہم نے مائع بھرا ہوا ہے. اب ہم کیا کریں گے، جب فلاسک کو گرم کیا جاتا ہے نا تو شیشے سے بنی ہوئی فلاسک پہلے خود پھیلتی ہے. پہلے تو جو ہے نا یہ فلاسک جب ہم اس کو گرم کریں گے نا، یہاں سے آپ دیکھیں یہ موم بتی سے اس کو گرم کر رہے ہیں، پہلے تو یہ خود پھیلے گی. اب جب یہ خود پھیلے گی نا تو اس کا جو پانی ہے نا جو اس کے اندر بھرا ہوا ہے وہ تھوڑا نیچے آ جائے گا، ٹھیک ہے. اب وہ اے سے بی آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہی دیکھیں جس سے مائع کی سطح اے سے بی تک کم ہو جائے گی، جس سے فلاسک کا پھیلاؤ کہتے ہیں. اس کو ہم کہیں گے فلاسک کا پھیلاؤ. اے بی جو اے سے بی والیوم میں کمی آئی ہے نا وہ اے سے بی کیوں آئی ہے، فلاسک پھیلی ہے. جیسے جیسے ہم مزید مائع کو گرم کرتے جائیں گے نا تو وہ پھیلتا ہے. اب جو پہلے تو فلاسک پھیلی ہے، بعد میں جب ہم گرم کرتے جائیں گے نا تو یہ مائع جو ہے نا یہ پھیلے گا. اب مائع جو پھیلے گا نا وہ کتنا پھیلے گا، بی سے چلا جائے گا سی پہ، ٹھیک ہے. اب مائع پھیلنے لگ جائے گا، پہلے فلاسک پھیلی تھی. تو جیسے جیسے آپ گرم کرتے جاؤ گے نا مائع پھیلے گا اور بی سے سی پہ چلا جائے گا. اب ہم نے جو محسوس کیا ہے نا، ہم محسوس یہ کریں گے، ہم نے ابتدا میں دیکھا تھا کہ جو انیشل پوائنٹ تھا نا مائع کا وہ کیا تھا، پانی کا انیشل پوائنٹ تھا اے. ہم کہیں گے اے سے سی تک پھیلاؤ ہوا ہے، نہیں اے سے سی تک پھیلاؤ نہیں ہوا. جو اصل پھیلاؤ ہے نا وہ ہوا بی سے سی تک، کیونکہ پہلے تو فلاسک پھیلی تھی جس کی وجہ سے والیوم نیچے چلا گیا تھا، پانی کا بی پہ آ گیا تھا. تو اصل پھیلاؤ جو ہے نا حقیقی پھیلاؤ وہ بی سے سی تک ہوا ہے، جبکہ جو ظاہری پھیلاؤ ہے نا وہ کتنا ہے، وہ ہمیں ظاہری طور پہ یہ محسوس ہوگا اے سے سی تک ہوا ہے. تو اب آگے حقیقی پھیلاؤ ظاہری پھیلاؤ اب آپ سمجھ لیں آگے. تو جیسے جیسے مزید مائع کو گرم کریں گے تو وہ پھیلتا ہے اور اس کی سطح بی سے سی تک اٹھ جاتی ہے. وہی بات ہے، بی سے سی تک چلا جائے گا، اسے حقیقی پھیلاؤ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ حقیقی پھیلاؤ ہے بی سے سی تک. جبکہ اے سی کیا ہے، وہ ظاہری پھیلاؤ ہے. یاد رکھیں حقیقی پھیلاؤ ہمیشہ ظاہری پھیلاؤ سے زیادہ ہوتا ہے. تو بی سی جو ہے وہ اے سی جمع اے بی کے برابر ہوگا. تو جو حقیقی پھیلاؤ ہے بی سی وہ کتنا ہوگا، ان دونوں کا مجموعہ اے بی جمع اے سی، ان دونوں کا مجموعہ کریں گے تو حقیقی پھیلاؤ ہمارے پاس بی سی آئے گا. اے سی ظاہری پھیلاؤ ہے، بی سی حقیقی پھیلاؤ ہے.
لیں جی، یہ آج کے لیے اتنا ہی. آج ہم نے ٹھوس اجسام اور مائع اجسام کا حرارتی پھیلاؤ دیکھا کہ وہ حرارت کرنے سے کیسے پھیلتے ہیں. چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جلد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.